والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 228 سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما، اس کو، امر اللہ بہ، حکم دیا اللہ رب العالمین نے جس کا، ان یوصل، یہ کہ ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اہل عقل کی، اولو الالباب کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ ان میں یہ تھا کہ جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، عہد نہیں توڑتے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام آخرت کا اچھا نہیں، وہ اس کے الٹ ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں نیکی کا تذکرہ ہے وہاں برائی کے اوپر بھی تنبیہ ہے، جہاں جنت کی نعمتوں اور انعام کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح خوف بھی ہے، بشارت بھی ہے، جہاں بشارت ہے وہاں خوف کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو یہاں پر جب اولو الالباب کی صفات بیان فرمائیں، جو اس کے الٹ لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی بھی کچھ صفات ذکر کی۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا۔ اللہ کے عہد کو سب سے پہلے وہی توڑتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہو کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے کہ پیچھے پڑھا نا، فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ، فرشتے ہر دروازے سے آ کر ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے اچھا انجام ہے، سلامتی ہو تم پر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسند احمد کی حدیث کے مطابق جن سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر برائی سے ڈیفنس کا کام کرتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر مالی حالات ان کے اس قدر کمزور ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ان کے سینے میں ہی دفن ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ ان کو سلام کرو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو ہم سلام کریں، ہم آپ کی مخلوق میں چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں، اور سب سے بڑی صفت یہ بیان کی۔ دنیاوی طور پر تو ان کی حیثیت تھی کہ یہ مرے تو ان کی خواہشات انہی کے ساتھ دفن ہو جائیں، اپنی خواہشیں جائز پوری نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹوکول ہے کہ تم جا کر انہیں سلام پیش کرو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے وعد کو توڑ دیتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا جو شرک کر لے اللہ کے ساتھ۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طریقے سے عبادت کرنے والا توڑ ڈالتا ہے۔ وہ سمجھی نہ سمجھی کے اندر اس کو ایک قسم کا رب بنا ہی ڈالتا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ ڈالتے ہیں، یعنی وہ رشتوں کا اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے، حقوق اور عباد کا۔ وہ رشتہ داری توڑنے والے ہیں، رشتے ناطے ختم کرنے والے، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والے، حق اداری کرتے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ ظاہر جب رشتہ داری نہ ملائی جائے گی، اخوت مودت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا،
ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا، پھر ہر طرف فساد ہی فساد، خون ریزی، قتل و غارت، غیبتیں اور دیگر کئی جرائم جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو رشتہ داری نہ ملانا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، یہ فساد فی الارض کا سبب ہے۔ تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ ان کو کیا ملے گا؟ جو عقل والے تھے ان کو تو کہہ دیا کہ یہ ان کے لیے آخرت کا بڑا ہی بہترین گھر ہے، فرشتوں کا پروٹوکول ہے، سلامتیاں ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ لعنت تھتکار دیا اللہ نے ان کو، رحمت سے دور کر دینا۔ جس شخص ملعون ہو جائے، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اللہ اس کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ یہی سب سے بڑی پھٹکار ہے۔ اللہ دھتکار دیتے، راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو پورا نہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، رشتہ داریاں نہ ملائیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنتیں برستی ہیں، یعنی اللہ رحم نہیں کرتے ان کے اوپر، اللہ ان کے اوپر رحمت فرماتے ہی نہیں، ان کے لیے لعنت ہو جاتی ہے، رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ہے گھر، آخرت میں جو گھر ہوگا جہنم کی صورت میں وہ برا ہے۔ پیچھے بھی فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ سبحان اللہ۔